میرے عزیز یہ جو حضرت معاویہ کی شان میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، علماء نے مل ملا کے یہ ایک ڈھونڈ ڈھانڈ کے کی ہے کہ اے اللہ حضرت معاویہ کو حساب کتاب سکھا اور اس کو ہادی مہدی بنا، ٹھیک ہے۔ علماء نے اس کو کھینچ تان کے بہتر کیا، تو یہ ان کے حق میں دعا ہے، نبی علیہ السلام نے اگر کی ہے، فرض کرے آپ اس کو صحیح مان لیں، میں نہیں صحیح مانتا بھائی، میرا کوئی عقیدہ نہیں، میرا عقیدہ یہی ہے جو مرضی کہی جائے کہ ان کی شان میں ایک حدیث بھی ٹھیک نہیں ہے۔ باقی جو اس کو کھینچ تان کے درست کر لیتے اس کی اسناد کو، کوئی کہتا ہے یہ حسن لذات ہے، یہ حسن لغیر، مولویوں کی کئی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی ہے، اس کا ان کے جو فعل ہے، جو انہوں نے خلافت کو ملوکیت میں بدلا، اس سے کوئی تعلق نہیں، حساب کتاب ان کو نہیں آتا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اس لیے ان کو کہا بھی اس کو حساب کتاب سکھا، تاکہ جب یہ بادشاہ بنے تو بے حساب کتاب لوگوں کو دے کے اپنی طرف نہ کرے، ان سکھا میرے حساب دینا ہے۔ دوسرا اس کو ہادی مہدی بنا، بھی اس بندے کو ہدایت عطا فرمایا اللہ، ہادی بنا اور مہدی بنا، اس کو یعنی وہ ہے نہیں تھے ہادی تھے مہدی، نبی نے ان کے لیے دعا کی، ٹھیک ہے، تو ان کو ہادی مہدی بننا چاہیے تھا نا، بننا چاہیے تھا امت کے لیے ہادی مہدی، تو انہوں نے جنگیں لڑنی شروع کر دی ہادی تھے مہدی، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اگر وہ بندہ چاہتا اپنے علم کے ذریعے سے اسمان کی بلندیوں کو چھو لیتا ہادی مہدی بن کے، پر اس نے نہیں چھوا، امیر المومنین کے خلاف جنگ کی، جو خلیفہ وقت تھا جس کو رسول بنا کر گئے ہیں، اس کے خلاف جنگ کی، ٹھیک ہے نا، تو ہم نہ ان کو سب و شتم کرتے ہیں، میرا عقیدہ حضرت معاویہ کے بارے میں سن لیں، میرا کیا عقیدہ ہے، نہ ہم ان پر گالی، نہ تان و تشنی، نہ بدتمیزی، کوئی کام ہم ان کے لیے نہیں کرتے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا، ٹھیک ہے، آخری وقت تک انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، کلمے کا انکار نہیں کیا، جنگیں انہوں نے کی ہیں، ان جنگوں کا مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا ہے، اور اس کا حساب کتاب ان کے ذمے ہوگا، وہ جانے اور اللہ جانے، انہوں نے حضرت علی کے خلاف جنگ لڑ کر جو ہے وہ صحیح نہیں کیا ہے، اور یہ سارے ہی مانتے ہیں، کوئی بندہ انہیں اجتہادی خطا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے انادی خطا، مانتے سارے خطا ہی ہے، کتنا ہی بندہ کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا ان کا حامی، یہ سارے کہتے ہیں کہ ان سے خطا ہوئی ہے لیکن بد نیتی پر مبنی نہیں ہوئی، انہوں نے ان کی نیت صاف ہی تھی، ہوئی خطا ہی ہے، یہ بس منوا لیا کر بھی خطا ہوئی ہے، چلو بد نیتی پہ نہیں ہوئی، انہوں نے خود اچھی نیت سے کی ہے، پر ہوئی خطا ہی ہے۔ اجتہادی خطا سے بڑا نقصان ہوتا ہے، صحابہ کرام کو حضور پاک نے کہا تھا احد پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا، ان لوگوں نے یہ سمجھ کر بھی جنگ ختم ہو گئی ہے، اجتہاد کیا، وہ نیچے آ گئے، جیتی ہوئی جنگ سارے مسلمان ہار گئے، 70 صحابہ وہیں پہ شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام کو چوٹیں آئی، اسلام کو نقصان پہنچا، صحابہ نے ٹھیک ہی کیا تھا اپنی طرف سے، پر اسلام کو نقصان ہوا۔ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضو عنہ، اللہ سے ہماری دعائیں یہی ہیں کہ اللہ تم سے راضی ہو جا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں، باقی ہم اس کے بارے میں زیادہ کف لسان کرتے ہیں، یعنی ہم نہ تو ان کے شیعہ کی طرح ہم گالیاں بکتے ہیں، نہ ہم اس طرح جو یہ ہے ان کے بارے میں بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ ہم نہیں یہ کام کرتے، نہ ہم ان کے پیچھے ہیں نہ ہم ان کے پیچھے ہیں۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام سے انتا تو مطلب ہے کہیں نا کہ اجازت دیجیے آپ بتاتے ہیں کہ یہ شہید ہوگا، یہ مطلب ہے ان کے مطلب کو بتایا تھا کہ انہوں نے کرنا ہے،
بس حضور نے جب بتایا بھی امام حسن یا امام حسین ہوں گے شہید، ان کے متعلق نہیں بتایا کہ انہوں نے کرنا ہے شہید۔ باقی حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ یا اللہ 60 ہجری سے پہلے پہلے مجھے اٹھا لینا دنیا سے۔ 60 ہجری میں یزید آ گیا، پھر 61 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ رسول خدا نے یہ فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، پھر ایک ظالم بادشاہی کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ آغاز انہی سے ہوا ہے، یہ تو نبی پاک کی حدیث صحیح ہے۔ ظالم بادشاہی آپ نے فرمایا، کاٹ کھا جانے والی بادشاہی کا آغاز ہو جائے گا۔ جس دن انہوں نے پہلے دن حضرت حسن سے حکومت لی ہے، وہ پہلا دن تھا۔ ہاں جی، نام نہیں لیا گا۔ ہاں اتنا حضور نے ایک حدیث میں کہا کہ ایک شخص جو میری سنت کو بدل کر رکھ دے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا۔ یہ الجامع صغیر میں علامہ البانی لائے ہیں، وہ لکھتے ہیں، پھر اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ نے ان کی سنت نبی کی تھی کہ انتخاب کر کے جو خلفاء آئیں گے، انہوں نے ان کی سنت بدل کے نامزدگی اپنے بیٹے کی کر لی۔ اس بات سے میں نے کہا لینا کیا ہے؟ لینا صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم نے وہ کام آئندہ امیر وقت کے خلاف نہیں کرنا جو انہوں نے کیا۔ یہ نکلتی ساری بات، جتنی مرضی بحث کر لیں آپ، اتنی بحث کر لیں، مولوی صاحب کے حق میں ہو جائیں، مودودی کے ساتھ ہو جائیں، شیعوں کے ساتھ ہو جائیں، بات کا اینڈ نکالو جی کیا ہے؟ بات کا اینڈ نکالو سارا۔ وہ میں نے جمعہ پڑھایا کہ یہ سوال یہ ہے کہ آیا وفاق اور مرکز کے خلاف کوئی صوبہ بغاوت کر دے تو اس مرکز کو اس صوبے کے گورنر کے خلاف کیسے ایکشن لینا ہے؟ کیا ایک مرکز کا صوبہ مرکز جو ہے وہ صوبے کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے؟ یا کوئی مرکز میں غلطی ہو جاتی ہے تو کیا صوبہ اٹھ کے مرکز پہ حملہ کر دے گا آج اگر خلافت قائم ہو جائے؟ یہ بات نکالے نا آپ، آئینی قانونی بات، وہ باتیں بندوں کو ڈال کے چھوڑیں۔ مولانا مودودی فرماتے تھے بندوں کا نام لینے سے کوئی بھی معاملہ جو ہوتا ہے وہ مشتمل ہو جاتا ہے۔ بحث تو آئینی اور قانونی کرنی چاہیے کانسٹیٹیوشنل لیول کی کہ لا کیا کہتا ہے۔ یہ چسکے ہیں سارے، اس لیے جو لوگ اس کا سواد لیتے ہیں نا بیٹھ کے، بار بار اس بات کو رگڑی جائیں گے، بار بار بھی کچھ اس کے منہ سے نکلوائیں، عالم کے منہ سے کچھ کٹ کے 10 سام بھی ایک ہی کرتا ہے تو عالم سے تننا ہی ہے تو آنو عالم تو ہندے بچارے پولے پالے وہ تھک لے کے کھاندے روٹیاں تو تسی سوچ اپنے سواد دی گل ممبر تے چڑھا لینے پہلے تھلیوں کھچ کے عالم دی پوڑی، عالم پوڑی ڈگن تو پہلے کہنا جدا تسی فرمایا، ٹھیک ہے۔ میں تو ایسا حال میں تو رکھی وہ سوٹی مولوی صاحب کی، سمجھے باہر سے گیٹ بند کر دیتا ہوں، تالا جاتا ہے لگ، اندر 3-4 پلوان رکھے لمبے لیتا ہوں، پا بندے کسی بھی سیٹ کر کے بھیجتا ہوں۔ اس لیے اب آگے چلیں۔ مولانا مودودی سے سوال ہوا یزید کے بارے میں، کری جائیں بندے کری جائیں، اس کو میں نے کہا تھا سنانا، وہ ریکارڈنگ ہے مولانا مودودی کی۔ تو سوال ہوا، مولانا نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ گویا یزید یہاں موجود ہے اور گویا انہی کی حکومت کا مسئلہ درپیش آ گیا ہے۔ سید مودودی جس سے خلاف تو بولے، انہوں نے کہا مجھے تو اتنا مزہ لیتے ہیں لوگ، اتنا کوئی نماز کا لیں، کوئی دین کو غلبہ کرنے کا لیں، ہو گیا جو ہونا تھا اس سے نتیجہ نکالیں۔ ابھی آپ گھر میں حسینی ہیں، بیوی آپ کی ٹھیک ہے، مائیں ٹھیک ہے، کوئی بہنیں مائیں زینب ام کلثوم فاطمہ کی طرز پہ چلتی ہیں، آپ کی بیوی کو حضرت رباب کی نسبت حاصل ہے، شہر بانوں کی نسبت حاصل ہے، آپ کا پتر علی اکبر کے طرز زندگی پہ زندگی گزار رہا ہے، آپ نے اپنے بچے کو جو دودھ پلا رہی ہے آپ کی بیوی وہ علی اصغر کی ماں کی طرح پلا رہی ہے، آپ جو بہنوں کو کالج بھیج رہے ہیں وہ زینب کی طرح جا رہی ہیں۔ سوال تو یہ کربلا سے نکلا، یہ کسی کے پاس میرے بھائی حل نہیں۔ میں امام حسین سے عشق سے بھی اگلی کوئی چیز ہے، انا مجنون الحسین، میں امام حسین کا مجنون عاشق ہوں۔
انا مجنون الحسین، میں امام حسین کا مجنون عاشق ہوں. جیسے لیلا کا تھا نا مجنون، ایسا میں اس سے بھی آگے ہوں. مجھے جب یہ ادھر ادھر کا سوال ہوتا ہے مجھے آگ لگتی ہے کہ تم نے تو بہت ہلکا لیا اس نواسہ رسول کو. وہ جو نور چشم بطول تھا، وہ جو گلے ریاض رسول تھا، اس ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہیں. کیسا آدمی ہے کہ جس سے صدیاں اداس ہو گئیں؟ کیسا آدمی کہ جس کا غم ہونے کم ہونے کوئی نہیں آ رہا؟ کیسا آدمی ہے جس کے غم کو ہر سال سنتا ہوں تو پھر روتا ہوں؟ مجھے اپنی ماں دن میں 100 دفعہ یاد آتی، میں تو نہیں روتا اتنا. میرے دادا دادی نے مجھے نازوں سے پالا، میری نانی نے نازوں سے پالا، میں تو کبھی نہیں روتا، مغفرت کی دعا کر کے چپ ہو جاتا ہوں. یہ کون ہے؟ یہ کس کا غم ہے کہ جس کا غم مجھے رلا دیتا ہے؟ ہاں سوال کیا ہے کہ نامزدگی یزید کے سلسلے میں تاریخ نے امیر معاویہ پر چھینٹے ڈالے ہیں، واضح فرمائیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ مسئلہ درپیش ہے کہ یزید کے لیے اس کو نامزد کر دیا گیا ہے. ہمارے سامنے مسئلہ یہ درپیش ہے کہ اس کو مانے یا نہ مانے. تو اس وجہ سے اب اس مسئلے کا حل ضروری ہے. تمام جو اہم مسائل آپ کی زندگی سے متعلق ہیں ان سب سے آپ فارغ ہو چکے ہیں کہ بیٹھے ہوئے اب رات دن یہی سوچتے رہیں کہ امیر معاویہ حق پر تھے کہ حضرت علی حق پر تھے، یزید کو کیوں نامزد کر دیا گیا. اس مسئلے میں آخر اس قدر زیادہ اپنے اوقات کو اور اپنے فکر کو الجھانے کی ضرورت ہے. اس طرح کے سوالات سے بعض اوقات ایسی الجھن ہوتی ہے کہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری قوم کو ہو کیا. جو مسائل اب حل طلب نہیں ہیں ان کے اوپر سارا اپنا وقت صرف کیا جاتا ہے، جو مسائل حل طلب ہیں ان کی طرف سے معافی. اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک سے ایک الجھن ہمارے لیے روز بروز پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ حل نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے سوچنے والے موجودہ مسائل کے اندر اپنا وقت اپنی محنتیں ضائع کرنے سے بچتے ہیں اور لاتعال مسائل کے اندر اپنا وقت